گاؤں کی ایک سچی کہانی جو آج بھی لوگوں کو سونے نہیں دیتی۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں چھانگا مانگا کے قریب واقع ایک پرانے ویران کوٹ کی ہے، جسے لوگ شاہ نواز کا کوٹ کہتے ہیں۔ اس کوٹ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات، سائے اور کالے علم کے عاملین کا بسیرا رہا۔ لوگوں نے کئی بار وہاں سے چیخوں کی آوازیں، پاؤں گھسیٹنے کی آوازیں اور کسی کے ہنسنے کی غیر فطری آوازیں سنی تھیں۔ 2021 میں لاہور سے ایک نوجوان جوڑا حارث اور آمنہ شہر کی تنگ زندگی سے تنگ آ کر دیہی سکون کی تلاش میں اس کوٹ کے قریب ایک پرانا مگر مضبوط مکان خرید کر وہیں آ کر بس گئے۔ ان دونوں کو قدرتی ماحول سے عشق تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی کا نیا آغاز سکون سے کریں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ سکون ایک بھیانک عذاب بن جائے گا۔ شادی کے تیسرے دن ہی آمنہ نے حارث سے کہا، رات خواب میں نے ایک عورت دیکھی۔ وہ کالے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی خون آلود چیز تھی۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، یہ میرا حق ہے، مجھے واپس دو۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا، تم بس نئے گھر کے ماحول سے گھبرا رہی ہو، سب ٹھیک ہے۔ مگر اگلی رات حارث نے بھی وہی خواب دیکھا اور اس بار وہ عورت آمنہ کے بجائے حارث کے بستر کے سرہانے کھڑی تھی۔ صبح اس کا جسم سرد اور زبان سوکھی ہوئی تھی۔ ایک ہفتے بعد حالات اتنے بگڑ گئے کہ آمنہ کو روزانہ دورے پڑنے لگے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو جاتی، آواز مردانہ ہو جاتی اور وہ کسی نامعلوم زبان میں بولنے لگتی۔ حارث نے لاہور سے مشہور عامل رحمان بابا کو بلایا۔ بابا نے گھر میں داخل ہوتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شاہ نواز کے کوٹ کے سائے میں آ کر بسے ہو۔ یہاں صدیوں پرانا کالا علم دفن ہے۔ کسی نے ایک عورت کو زندہ دفنا کر اس پر کالا جادو کیا تھا۔ وہی روح تمہاری بیوی میں سما چکی ہے۔ رحمان بابا نے رات کو عمل شروع کیا۔ آمنہ کو 4 لوگوں نے پکڑا اور بابا نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ آمنہ کی چیخوں سے پورا گھر لرزنے لگا۔ وہ عورت کی آواز میں چیخی، میں زینب ہوں، شاہ نواز نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اپنے کالے علم کے لیے میری قربانی دی، میں اس گھر کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس رات آمنہ بھی ہوش ہو گئی اور صبح اسے کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ رحمان بابا نے حارث کو کہا، اگر تم واقعی اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہو تو شاہ نواز کے کوٹ میں جا کر اس کی قبر کھودنی ہوگی۔ وہیں اس کے خون سے بندھی چیز دفن ہے، وہ نکالنی ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں حارث اور رحمان بابا اور 2 مزید افراد کوٹ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک مخصوص جگہ پر مٹی کو کھودا گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ان کے ہاتھ میں ایک کالا کپڑا لگا جس میں خون سے لت پت ایک ڈول تھی اور اس ڈول پہ ایک خون آلود چٹیا بندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ چیز باہر نکالی گئی، آسمان پر بجلیاں چمکنے لگی اور ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی۔ رحمان بابا نے وہ چٹیا جلا دی۔ اس کے ساتھ ہی آمنہ کے دورے ختم ہو گئے۔ مگر اس رات حارث کے خواب میں زینب پھر آئی۔ اس نے کہا، تم نے میرے قید کے دروازے تو کھول دیے، لیکن میرا بدلہ ابھی باقی ہے۔ شاہ نواز کی اولاد آج بھی زندہ ہے۔ جب تک وہ نہیں مرتے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اگلی صبح حارث کو پتہ چلا کہ وہ جس شخص سے مکان خرید کر یہاں آیا تھا وہ شاہ نواز کا پوتا ہے۔ اسے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، بالکل اچانک، بغیر کسی وجہ کے۔ وقت گزرتا گیا۔ آمنہ نے ایک بچی کو جنم دیا۔ انہوں نے اس کا نام نورین رکھا۔ مگر نورین کی آنکھیں کچھ عجیب تھیں، گہری سیاہ اور کبھی کبھی سرخ چمکنے والی۔ 5 سال کی عمر میں نورین نے ایک دن ماں سے کہا، امی، وہ آنٹی روز آتی ہیں اور مجھے کہانی بھی سناتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کا بدلہ مکمل نہیں ہوا۔ آمنہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ پھر کچھ دن بعد حارث، آمنہ اور نورین نے وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔
مگر آج بھی شاہ نواز کا کوٹ ویران کھڑا ہے۔ کئی محقق، یوٹیوبرز اور جنات پر یقین رکھنے والے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر صرف چند ہی واپس آتے ہیں، وہ بھی خاموشی کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ زینب کی روح کو صرف انصاف نہیں چاہیے تھا، اسے وارث بھی چاہیے تھا، اور وہ وارث شاہد نورین ہے۔